اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے فرسٹ ٹرم کا ایگزام دینے کے بعد؟ الحمدللہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم لوگ اس ٹرم میں فیل شروع کریں گے اور ریویژن ٹائم میں ہمارا اسم اسی طرح سے ریوائز ہوتا رہے گا۔ تو آپ لوگ آج کلاس جب شروع ہوئی ہے تو صرف 12 لوگ تھے، تو کوشش کریں کہ جن کو بہت اچھی طرح آتا ہے وہ بھی 0 پیریڈ میں آئیں، جس سے چیزیں آپ کی ریوائز ہوتی رہیں، اور جن کو تھوڑا سا کچھ کنفیوژن یا کچھ اس ٹائپ، وہ تو ضرور 8:45 پہ بلکہ 8:40 پہ کلاس میں آ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار ہم لوگ فیل کریں گے ثلاثی مجرد، اس سے ابھی آپ کو مطلب نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہی ہیں ٹیبل آپ کو نظر آ رہی ہے، پروناؤنس، ضمائر یعنی پروناؤنس، اور یہ ٹیبل آپ کو اس پورے ٹرم یہ ٹیبل بہت اچھی طرح سے، یہ ٹیبل اور اس میں ہر لفظ کی پوزیشن پتہ ہونی چاہیے۔ ضمائر دیکھ رہی ہیں 3 کالم ہے، واحد، مثنیٰ اور جمع، اور یہ فرسٹ 2 کالمز غائب کے ہیں۔ غائب مطلب تھرڈ پرسن، کسی تیسرے شخص کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہوا، ہی، جس کو کہ انگلش میں کہتے ہیں ہی، اور یہ ہے 2 لوگ، وہ 2، اور یہ وہ سب، یہ ہو گیا وہ، یہاں پہ دیکھیں وہ ایک مذکر، وہ 2 مذکر، وہ سب مذکر۔ جب آپ یہ چیز یہاں پہ اس پوزیشن، اس کالم میں آئیں تو آپ کو بہت کلیئرلی، بالکل بھی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تم کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں عربک کی گردان تھرڈ پرسن سے شروع ہوتی ہے، تھرڈ پرسن پہلے، سیکنڈ پرسن بعد میں، اور سب سے آخر میں فرسٹ پرسن۔ تو فرسٹ بلاک جو ہے وہ آپ کا واحد مذکر غائب کا ہے، اور جب بھی آپ سے پوچھیں ہم کہ ہوا کو اس جگہ پہ جو فعل ہے، اس کالم میں جو ورڈ ہوگا اس کو اس کا صیغہ بتائیں، صیغہ کہتے ہیں کہ اس کی پوزیشن بتائیں، تو آپ اس آرڈر میں ہی بولیں گی، واحد مذکر غائب۔ ایسے نہیں بول سکتی ہیں آپ واحد غائب مذکر، ایسے نہیں بول سکتی ہیں، یا غائب مذکر واحد، یہ بھی نہیں بول سکتی ہیں۔ یو ہیو ٹو کیپ دس آرڈر ان مائنڈ۔ میں پین لے کے ایک بار ایسے یہاں پہ ایک ایرو ڈرا کر دوں۔ پہلے آپ بولیں گی واحد، اس کے بعد بولیں گی مذکر، اور پھر بولیں گی غائب۔ اسی آرڈر میں بولنا ہے آپ کو، واحد مذکر غائب، اسی طرح مثنیٰ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ مطلب آپ یہاں سے چلیں گے اب ہم کا اگر ہم پوچھ رہے ہیں تو ہم کیا ہے، یہ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ ہم وہ سب، تو ہوا وہ، ہما وہ دونوں مذکر، ہم وہ سب مذکر۔ اسی طرح ہیا وہ مؤنث، ہما وہ 2 مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث، انتا تم ایک مذکر، انتما تم 2 مذکر، انتم تم سب مذکر۔ مطلب بہت سارے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے بات ہو رہی ہے۔ انتم، انتی تم ایک مؤنث، انتما تم 2 مؤنث، انتن تم سب مؤنث، انا میں مذکر مؤنث کوئی بھی، دونوں ہی ہیں یہاں پہ، اور نحن مذکر مؤنث دونوں ہی، ہم سب، ٹھیک ہے، یہ ہم سب کا ہے اور مذکر مؤنث دونوں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، اس چیز کا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور احسان ادا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ ویسے کی ویسے ہی ہم بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ متکلم کا مذکر اور مؤنث کا صیغہ ایک ہی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا کہ ہمیں ہر دعا کو ہم عورتوں کو چینج کرنا ہو رہا ہوتا۔ تو جیسی دعا انہوں نے مانگی مذکر کے لیے بھی انہوں نے اپنے لیے مانگی، میں بھی ویسے ہی مانگ سکتی ہوں۔ اگر انہوں نے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مانگی
तो मैं वही सेम दुआ आप सबके साथ बैठ के मांग सकती हूँ। तो मुतकल्लिम में आप देख रही हैं कि सिर्फ एक कॉलम आपको नजर आ रहा है। और दूसरी बात आपने नोट की होगी, अगर कोई भी चीज आपको कुछ एक्स्ट्रा नजर आए तो आप वहां गौर करेंगी। आपने देखा यहाँ कहीं भी आपको कोई हरकत नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको जेर नजर आ रही है। अक्सर मैं सुनती मुतकल्लम, मुझे आवाज आ रही होती है, मेरे पास ऑडियो आ रही होती है। मुतकल्लम वो होता है जिससे बात की जाए। अगर आप मुतकल्लम कहेंगी तो आप यहां पहुंच गई, इस कॉलम में पहुंच गई। आपके सामने जो शख्स है उसकी बात आप कर रही हैं। मुतकल्लम ये होगा जो बात कर रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन, वहां जेर लगनी जरूरी है। तो ये जेर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुतकल्लिम ही आप बोलेंगी। कभी भी आप, मेरे पास कोई ऑडियो आप में से किसी की नहीं आनी चाहिए जो बोल रहा हो मुतकल्लम। क्या बोलेंगी आप? मुतकल्लिम। यहाँ शद भी है, लेकिन ये मैंने शद इसलिए नहीं लगाई कि मेरा जोर था कि आप इस जेर को जरूर याद रखें। ये जेर बता रही है कि ये फर्स्ट पर्सन है। अगर ये जेर जबर में बदल देंगी तो ये सेकंड पर्सन बन जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो मुतकल्लिम ही आप बोलेंगी। ये स्लाइड्स आपके पास पहुंचेंगी, इनको बहुत अच्छी तरह से आपको, अगर मैं यहाँ पे एक खाली ब्लॉक दे के यहाँ क्वेश्चन मार्क डालूं तो, और ये सब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, इस तरह से अगले हफ्ते आपका टेस्ट होगा कि ये टेबल एकदम एम्प्टी आएगी और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा के पूछूंगी कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलेंगी वाहिद मुअन्नस गायब होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहां लगा दे तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 2 कॉलम जो है वो थर्ड पर्सन के यानी गायब के हैं, और नेक्स्ट 2 रोज जो है वो आपकी, कॉलम नहीं रोज, वो आपकी सेकंड पर्सन की है, यानी तुम वाला, यू वाला, और जो लास्ट है वो है फर्स्ट पर्सन का, यानी अना नहनु। आप सोच रही होंगी कि मैं तो कह रही थी कि फेल पढ़ाऊंगी और मैं तो इसम की ही बात कर रही हूं। देखते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों मैं पहले इसम लेके आई आज की क्लास में भी। इंग्लिश में देखते हैं पहले कि ही के साथ जब आप वर्ब लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? ऐसे ही लिख देते हैं। गो एक वर्ड होता है ना, ही गो, वो जाता है, तो आप ही गो तो नहीं बोलते, आप क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से वी के साथ क्या लगाते हैं? गो लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं? फिर गो लगाते हैं। तो आपने यहां देखा, इसी तरह हम बाकी चीजें वक्त की कमी की वजह से नहीं ले रहे हैं, तो आपने देखा कि डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हैं। ठीक है, ये सब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो आपने देखा ही के साथ, शी के साथ गोस आ गया, वी के साथ गो आ गया, आई के साथ भी गो आ गया। तो क्या देखा आपने कि डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हैं। चलिए अब उर्दू देख लेते हैं। हो सकता है सेंटेंस बहुत वो ना हो, बस आपके समझाने के लिए। हम जाते हैं, उर्दू में भी क्या देखा कि मैं के साथ लिखा है मैं जाता हूं या जाती हूं। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी तरह से फेमिनिन के लिए भी अलग हो जाता है। मैं अगर बॉय है तो जाता हूं, और अगर गर्ल है तो जाती हूं। इसी तरह हम जाते हैं, तो आपने क्या देखा कि डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ, डिफरेंट जमायर के साथ वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो रही है उर्दू में। ठीक इसी तरह आपने देखा कि आपके पास यहाँ पे जमायर के 14 बॉक्सेस हैं। हर बॉक्स के साथ जो फेल आता है, जो वर्ब आता है, वो डिफरेंट शेप का होता है। यहाँ तो आपने इंग्लिश में देखा कि रिपीट भी हो रहे हैं, ही के साथ भी गोज है, शी के साथ भी गोज है, वी के साथ भी गो है, और आई के साथ भी गो है। आप देखिए ये क्या है, यहाँ प्लूरल और सिंगुलर सब। यहाँ पे हर बॉक्स के साथ जो फेल आएगा वो एक डिफरेंट शेप लिए होगा। और ये भी अल्लाह का एहसान है कि ये भी एक वजह है कि हमारा कुरान इतने कम अल्फाज में बात हो जाती है, क्योंकि हमें फिर वहां पे सिर्फ वर्ब की फॉर्म आती है और हम समझ जाते हैं कि ये 2 लोग यहाँ कर रहे हैं काम।
ٹھیک ہے, صرف ورب کی فارم آتی ہے, اسم کی پھر ضرورت نہیں رہتی. آپ کو پتا ہے کہ جملہ فعلیہ بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بنا اسم کے ہی یہ ورب کی فارم آئے گی اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ دو لوگ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ نحن. تو اس طرح آگے اسم کی پھر ضرورت نہیں رہتی. ہم ابھی یہاں فعل کی یہ گردان لے کے آئیں گے تب آپ کو پتا چلے گا. تو ہر باکس, ہر پروناؤن کے ساتھ ایک ڈفرنٹ ورب کی فارم چل رہی ہوگی, اور یہ باکس سیم یہی ہوگا. ضمائر کی جگہ پہ اب ہم کیا یاد کریں گے؟ فعل. یہ ہے ڈفرنٹ فعل کی فارم. فی الحال یہ ماضی کی ہم نے لی ہے, ماضی کی گردان ہے جو کہ آج آپ دیکھ رہی ہیں, اور آج کا آپ کا ہوم ورک ہوگا آپ کو یہی گردان یاد کرنی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گی ابھی جب میں پڑھوں گی کہ تجوید, جیسے آپ تجوید کی کلاس میں کیئرفل ہوتی ہیں فتحہ ضمہ کسرہ کے لیے, سکون کے لیے, اس سے زیادہ نہیں تو اتنا ہی آپ کو کیئرفل رہنا ہے گرامر کی اس کلاس میں اس گردان کو بھی یاد کرنے کے لیے. آپ بالکل جہاں پہ سنگل حرکت ہے وہاں سنگل حرکت ہی لگائیں گی. جیسا کہ میں نے ابھی سنا تھا آپ انٹروڈکٹری کلاس میں کہ زیر زبر پیش, اور نہ صرف وہ بلکہ تجوید کی غلطیاں آپ دیکھیں گی کہ گرامر آپ کو بتائے گی کہ کس طرح سے میننگ چینج ہو رہا ہے. فعلا, اگر آپ نے فعلا, بس آپ کو اتنا ہی کہنا ہے یہاں پہ, اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کریں گی کہ آپ کچھ سوچ رہی ہیں اور آپ اس کو فعلا کر دیں. اگر آپ نے فعلا کر دیا تو اب دو لوگوں نے وہ کام کیا. اور آپ دیکھیں اگر آپ خلقا, اگر یہ خلقا, اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے اور آپ نے اس کو ڈبل کر دیا, اس کو مد اصلی کر دیا, دو کاؤنٹ دے دیا, تو اب کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. تو ہمیں گردان یاد کرتے وقت بہت کیئرفل رہنا ہے اور اس ساری پوزیشنز کو اچھی طرح سمجھنا ہے. فعلا اس ایک مذکر نے کیا, فعلا ان دو مذکر نے کیا, فعلو ان سب مذکر نے کیا, فعلت اس ایک مؤنث نے کیا, فعلتا. اب یاد رکھیں یہ لا کی زبر ضروری ہے, اس کو سکون سے آپ نہیں بدلیں گے کہ فعلتا کر دیں جلدی میں. فعلتا. تو آپ پلیز میری گرامر کی کلاس میں تجوید کا بہت زیادہ خیال رکھیں گی. فعلتا, لا کو بھی آپ لا کی فتحہ کو ظاہر کر کے پڑھیں گی. تو یہ کیا ہو گیا؟ ان دو مؤنث نے کیا. فعلنا, اب یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ ورڈ بھی ریڈ سے ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے جو میں بتاتی ہوں میں آپ کو. فعلنا. اب یہ پہلی بار آپ دیکھ رہی ہیں, ابھی تک ایک چیز اور جو کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکے, فا عین لام کلمہ, اسی گردان پہ ڈفرنٹ ضاد را با ڈالیں گے, اسی پہ دوسرے خلقہ ڈالیں گے, اور ہماری ڈفرنٹ گردانیں تیار ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھ رہی ہیں کہ لام کلمے پر 6th باکس میں سکون آیا, اور یہ سکون آخر تک چلے گا 14th باکس تک. تو 6th باکس بہت غور طلب باکس ہے, اسی لیے میں نے اس کو ریڈ سے یہاں پہ کیا. اب یہاں سے آپ لام پہ سکون ڈال کے پوری گردان پڑھیں گی, اور پھر یاد رکھیں گی کہ اس نون کے فتحہ کو آپ فتحہ ہی رکھیں گی, مد اصلی نہیں کریں گی. ورنہ دیکھیں فعلنا ان سب عورتوں نے کیا, اور فعلنا اگر آپ نے کر دیا تو یہ والا صیغہ زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے قرآن میں استعمال کرتے ہیں. تو کیا آپ چاہیں گی کہ اس صیغے کی جگہ آپ یہ چیز ڈال دیں, عورتوں کو ڈال دیں فعلنا؟ تو یہ فعلنا یہ چھوٹی حرکت, یہ سنگل حرکت کے ساتھ ہے, اور یہاں دیکھیں یہ بھی آتے ہیں یہاں پہ. تو ہم نے یہاں پہ کیا بتایا کہ 6th باکس سے آپ کی لام کلمے پر سکون شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے باقی 5 باکسز میں لام کلمہ کے اوپر میں کہوں گی زبر تھی. اس کی زبر تو آپ کو پتا ہے کہ واو کی وجہ سے چینج ہو گئی پیش میں, یہ ایک رول ہے, گرامر کا ہی رول ہے کہ جب آگے واو سکون آیا تو واو کی دوستی پیش سے ہے,
تو اس نے زبر کو ہٹا کے پیش میں یہ چینج ہو گیا. تو بہرحال اگر آپ یہ نہ کرنا چاہیں اس وقت تو بس اتنا یاد رکھیں کہ فرسٹ 5 باکسز میں لام کے اوپر حرکت ہے، جبکہ 6th باکس آن ورڈس ٹل 14th یا لاسٹ باکس لام کلمے کے اوپر سکون آئے گا. تو یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے، اسی لیے میں نے ریڈ سے رکھا، انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اس کو جو ہے آپ مد اصلی کے ساتھ پڑھیں گی. اور یہ سب اسی طرح سے تم ایک مذکر نے کیا، یہ فعلا کا مطلب ہوتا ہے کرنا نا، اور یہ ماضی کا ہے تو کیا کیا کر کے ترجمہ کریں گے. فعلتما تم 2 مذکر نے کیا، فعلتم تم سب مذکر نے کیا، فعلتی تم ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم 2 مؤنث نے کیا، فعلتن تم سب مؤنث نے کیا، فعلتو میں نے کیا، اور یہ مذکر یا مؤنث کوئی بھی ہو سکتا ہے. فعلنا ہم سب نے کیا، یہ اگر لوگ ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو وہاں ترجمہ ہوگا ہم نے کیا. اور اس ہم کا استاذہ نے بتایا ہے کہ کیا وجہ ہے، یہ رائل وی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گردان آپ کو یاد کرنی ہے بالکل اسی طرح. اور نیکسٹ کلاس میں 2 طرح سے ٹیسٹ کروں گی، اور اس ٹیسٹ کو ہو سکتا ہے میں گروپ میں شیئر بھی کروں، کہ یہ ایمٹی ٹیبل ہوگی اور میں یہاں پوچھوں گی کہ فعلا کا کون سا فارم آئے گا، تو آپ کو بتا دینا ہے کہ فعلتا آئے گا، یہاں پہ فعلتم آئے گا، یہاں فعلنا آئے گا. اور جب آپ اورلی مجھے سنائیں گی تو سنگل حرکت اور ڈبل حرکت یعنی مد اصلی، ان سب چیزوں کا بہت خیال کریں گی. یہ گردان ہوگی آپ کے ہوم ورک اس ہفتے کی. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح یاد کیجیے گا، خیال سے یاد کیجیے گا. جیسا ہم نے کہا ہے کہ سنگل حرکت، ڈبل حرکت، ان سب چیزوں کا بہت خیال کریں گی. اور ٹیبل کو اس طرح بنا کے اپنے اس میں پی ڈی ایف بھیجوں گی، آپ پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتی ہیں. اس پرنٹ آؤٹ کو لے کے بار بار اس میں لکھ کے کریں، جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ کی یہ گردان اور ہر گردان، ہر باکس کی پوزیشن اس کی میننگ کے ساتھ اگر آپ کو کلیئر ہوگی تو پھر یہ ٹرم آپ کا بہت آسان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آسان نہیں بلکہ آپ بہت انجوائے کریں گی اس پورے ٹرم کو. چلیں کلاس ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ہفتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.